جس نے بددیانتی کی ہوگی، کسی کی امانت ادا نہ کی ہوگی، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی بڑا برا حشر ہوگا۔ قیامت کے دن ان کو یہ کہا جائے گا کہ دیکھو تم نے فلاں 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 کی امانتیں دینی تھیں، وہ امانت ان کو ادا کر دو اور جنت میں چلے جاؤ۔ یا اللہ وہ امانت کدھر پڑی ہے، کدھر سے ادا کر دیں؟ وہ جہنم کے اندر پڑی ہے، اٹھا کے لے آؤ ان کو دے دو، بس کام ختم، جاؤ جنت میں۔ کہے گا اچھا۔ اب وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم کے بالکل نیچے کہیں پڑی ہوگی، نیچے جائے گا جائے گا جائے گا، جہنم تو آ گیا، وہاں کوئی سیر کرنے مری تو نہیں گیا وہ۔ اس تکلیف میں جب سب سے نیچے پہنچے گا، اس کو امانت نظر آ جائے گی، ہاں یہ میں نے بیوی کی، بھائی کی، باپ کی، بیٹے کی، فلاں کی، کسی کی امانت دینی تھی، یہ پڑی ہے، اور جنت میں جانا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کو پہنچا دو اور چلے جاؤ، یہ اس کو کام ملے گا۔ اب وہ امانت کو سر پہ اٹھائے گا، اب یہ واپس اوپر کی طرف چڑھنا شروع کرے گا کہ جتنا میں نیچے آیا ہوں پھر واپس جاؤں، جہنم سے باہر نکلوں اور اس کی امانت دے کے میں جاؤں جنت میں۔ اب جیسے ہی یہ چڑھنا شروع کرے گا، جہنم کی آگ میں جل بھی رہا ہوگا، جھلس رہا ہوگا، چڑھتا رہے گا، اور جیسے ہی قریب آ جائے گا اوپر تو فرشتے اس کو ماریں گے، اور پھر اس کے ہاتھ سے امانت گر جائے کہ نیچے گر جائے گی، پھر یہ نیچے جائے گا، کیونکہ جنت میں داخلہ کس بات پہ مشروط کیا گیا کہ امانت کو ادا کر دو۔ اب یہ پھر نیچے جائے گا، پھر واپس تکلیف سے جلتا ہوا نیچے جائے گا، امانت اسے پھر نظر آ جائے گی جو ابھی گری تھی اس کے سر سے، پھر اٹھا کے سر پہ رکھے گا، پھر کسی طریقے سے چڑھے گا، اور کتنا عرصہ چڑھنا ہے اور کتنا اترنا ہے یہ نہیں بتائی حدیث کے اندر آیا۔ وہ جب اوپر پہنچنے لگے گا، قریب ہوگا، اب فرشتے پھر اس کے ہاتھ پہ کچھ ماریں گے، یا اس کے ہاتھ سے امانت جو ہے وہ خود بخود گر جائے گی، جس طریقے سے بھی ہوگا، امانت اس کے ہاتھ سے نیچے گرے گی، اور یہ پھر واپس، اور یہ چلتا ہی رہے گا، یہ سائیکل اسی طرح چلتا ہی رہے گا۔ تو آج امانت ہمارے پاس کسی کی ہو، ادا کرنا آسان، کل قیامت کے دن بہت مشکل ہوگا۔ میں اکثر و بیشتر الحمدللہ تحدیث بالنعمہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قریبی ساتھیوں میں کہتے رہتا ہوں بھئی کسی کا کوئی حق ہے تو مجھے بتائیں اور لے لیں، تو بھئی آج آن لائن بھی کہہ دیتے ہیں، اور جو ساتھی بیٹھیں بھئی کسی کا کوئی مالی حق ہے وہ مجھے بتا دیں اور لے لیں۔ میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ کوئی اور اعلان کرے، اچھی بات ہے، لیکن وہ کیوں کرے، میں خود کیوں نہ کر دوں؟ یہاں دینا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں کہیں دور پڑی ہوگی، وہاں سے اٹھا کے لا کے دینا، یہ بڑا مشکل، بہت مشکل ہے۔ تو اپنے معاملات یہاں سمیٹ لیں، صاف کر لیں۔ ایک آدمی نے کسی کی امانت میں خیانت کی، اب یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اور جناب مسجد میں بھی صف اول کا نمازی ہے، تہجد گزار بھی ہے، تو کیا یہ امانت میں خیانت کرنا اس کا معاف ہو جائے گا ان اعمال سے؟ حاجی صاحب بھی ہیں، وہ سنیے اور اس واقعے کو دل کے کانوں سے سنیے۔ غزوہ خیبر میں ایک صاحب جہاد میں شریک ہوئے مسلمانوں کی طرف سے، خوب لڑے، اتنا لڑے کہ لڑتے لڑتے بہادری کے ساتھ اللہ کے راستے میں جان دے دی۔ اب ان کے جنازے کی تیاری کی گئی، سارا جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ کیا گیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، یا رسول اللہ یہ مجاہد یہ یہودیوں سے لڑتا لڑتا شہید ہو چکا، آپ آئیے اور اس کی نماز جنازہ ادا کیجیے، جیسا کہ آپ کرتے تھے، نماز جنازہ ادا پڑھاتے تھے، نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ رحمت للعالمین نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا جس نے مسلمانوں کی طرف سے اسلام کی سربلندی کے لیے جب مسلمان کافروں سے لڑے، لڑتے لڑتے جان دے دی، اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا آپ نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ یہ تو مجاہد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجاہد تو ہے، جان تو اس نے دی ہے، زخم اس کو آئے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن مال غنیمت میں سے بہت تھوڑی سی کوئی چیز اس نے چھپا لی تھی، خیانت کی تھی، بہت معمولی سی کوئی چادر، کوئی چھوٹی موٹی سی بہت معمولی سی کوئی چیز تھی، وہ اس نے سائڈ پہ کر لی تھی، تو یہ خیانت کرنے والا ہے۔ مجھے اس خائن کی، گو کہ یہ اللہ کے راستے میں جان دے چکا،
نماز جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا گیا۔ یہ تو وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ سب کچھ کیا، اس کی نماز جنازہ تو آپ نے نہ پڑھائی۔ میں اور آپ کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، خود اپنا وزن طے کر لیں۔ اور اس میں دوسرا پوائنٹ غور کیجئے، نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ اصل کے اندر سفارش ہے، شفاعت ہے، دعا ہے، کہ اس میں یہی کہا جاتا ہے نا، اللہم اغفر لحینا، اس کو دعا کہہ لیجئے، اس کو سفارش کہہ لیجئے، اس کو شفاعت کہہ لیجئے، کہ یہ لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کسی مومن کی نماز جنازہ ایسے 40 لوگ ادا کریں جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی دعائے مغفرت اس کے حق میں قبول کر کے اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، جس شخص کی نبی علیہ السلام نے دنیا میں نماز جنازہ نہیں پڑھائی، دعائے مغفرت نہیں کی، تو اس بات کا خطرہ پورا موجود ہے کہ قیامت کے دن شفاعت سے بھی وہ شخص محروم ہو جائے۔ یعنی خیانت اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نہ ملی، بتائیں تو صحیح، دنیا کی خیانت دنیا میں ہی رہ جانی ہے، ہمارا بنے گا کیا؟ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔